مسجدوں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ناظرین، یہ 11 اگست 1947 کو پہلی قانون ساز اسمبلی سے قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلے خطاب کے الفاظ تھے۔ یہی نہیں، اسی طرز کے 30 سے زائد خطابات میں قائد پاکستان نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی، اور عملاً پریکٹیکلی بھی جب گورنر جنرل پاکستان کا عہدہ سنبھالا تو پہلے وزیر قانون ہندو اور دوسرے وزیر خارجہ اقلیت سے تھے۔ یہ تھا قائد کا وہ ویژن کہ جس کی بنیاد پاکستان تھا، مذہب، رنگ اور نسل اور ذات پات سے بلند، above it all پاکستان، انسانی اور شہری حقوق کی برابر فراہمی کا عظیم تر پاکستان، کہ جس میں شہریان پاکستان کی جان و مال کو آئینی اور قانونی تحفظ تھا۔ مگر ایک 70 سال بعد کا پاکستان ہے، گوجرا میں خون سے لت پت پاکستان ہے، گلشن اقبال پارک میں ایسٹر کی خوشیاں مناتے شہریوں کی لاشوں سے اٹا پاکستان ہے، اور توہین مذہب کے نام پر ظلم سہتی اقلیتوں کا پاکستان ہے۔ ہم ایک قوم ہیں، پنجابی، بلوچی، سندھی اور پشتون کی تفریق میں بٹی قوم، ذات برادری کی نفرتوں میں الجھی قوم، اور مذہب اور عقائد کے نام پر نسل کشی کرتی قوم، مگر پھر بھی سبز پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، یہی بتایا جاتا ہے۔ ہم سب پاکستان ہیں، نئے پاکستان کی سحر طلوع ہو چکی، اور 10 برسوں میں ہم نے شاہیان کوہستانی کی قوت سے دہشت گردوں کی کمر توڑی، صوبائیت اور لسانیت کی شیرازہ بندی کو ہم نے متفق اور متحد پاکستان بنا دیا، کہ آئین پاکستان سے لے کر ایوان ہائے سیاست تک ہم نے اقلیتوں کے تحفظ کی قسم بھی کھا لی۔ ہم نے مخصوص نشستوں پر جو ہے وہ اپنے مسلم بھائیوں کو بٹھا کر اپنی ذمہ داری بھی کہنے کو پوری کر دی، مگر شاید ہم 71 برس بعد بھی اپنے قائد کے فرمان کو پورا نہ کر سکے کہ ریاست کا مذہب، ذات یا نسل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، بس مذہب اور توہین مذہب کے نام پر ووٹ بکتا ہے، ووٹر بھی بکتا ہے، یا پھر موت بکتی ہے۔ تابندہ اور پائندہ اس پاکستان میں اقلیتیں کیسے زندہ ہیں، اور شاد آباد اس ارض وطن کے غیر مسلم شہری کیسے آباد ہیں، کتنے آزاد ہیں، کتنے محفوظ ہیں؟ یہ 71ویں یوم آزادی پر آج کا سب سے بڑا سوال ہے، اور اسی کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج ہم نے ایک بہت بہترین ڈائیورس پینل کو دی ہے۔ اٹس اے پلیزر ہیونگ آل آف یو آن بورڈ۔ ہمارے ساتھ سینیٹر اشوک کمار صاحب موجود ہیں، آپ نیشنل پارٹی کی جانب سے سینٹ کا حصہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ریان چند صاحب، موجود پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تحریک انصاف کے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آئرہ اندریاس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینالسٹ ہیں، بہت گہری نظر رکھتی ہیں اقلیتوں کے مسائل پہ، اور پروگریس کی اس جد و جہد میں، اس سفر میں ہم کتنا آگے بڑھے ہیں، کتنے قدم آگے بڑھے ہیں، کتنے قدم پیچھے لے چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ رمیش سنگھ اروڑا صاحب بھی موجود ہیں۔ 2013 کے اندر آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یو the first Sikh in the 63 years at the moment at that time to be elected as a member of the Provincial Assembly in Punjab۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں تنزیلہ شیدی صاحبہ بھی موجود ہوں گی، خبروں میں پیش رہتی ہیں، آپ نے ان کو بھی دیکھا ہے، ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا سفر کیسا رہا، اور ایوان کا حصہ بن کے اب وہ کیا امیدیں لیے بیٹھی ہیں۔ آپ سب کا ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان۔ یہ شو میرے دل کے بڑے قریب ہے۔ ہم روز پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں، کرنٹ افیئرس پہ بات کرتے ہیں، اور وہ اصل ایشوز جو بالکل سرفیس کے نیچے ہی پنپ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بلکہ probably we need to give more time to them, more prime time to them، وہ ہم کر نہیں پاتے۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے، اس کی طرف سے میری طرف سے آپ پلیز معافی قبول کیجئے۔ سینیٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گی۔ پہلا آپ کا ایکسپیرینس ہے سینٹ کے اندر، ٹو بی اے پارٹ آف دا ایوان، کیسا رہا ہے ابھی تک؟ میں نے دیکھا نا، یہ میرا پہلا ٹرمس ہے، لیکن میں پولیٹکس کے اندر میرا خیال ہے 10-15 سال سے کنٹینیو ٹرائی کرتا رہا ہوں، اور ابھی نیشنل پارٹی کی طرف سے بلوچستان کی ریزرو سیٹ کے اوپر مائنارٹی کا میں سینٹر ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایشو یا جس ٹاپک کے اوپر آپ کا جو آج ایجنڈا ہے، جو ٹاپک ہے آپ کا، تو یقیناً وہ ہم تینوں جو مائنارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے بھی ایک انٹرسٹڈ ہے، اور بہت ہی اہم ہے۔ تو اس حوالے سے جس طریقے سے آپ نے پہلے کچھ آپ کے ٹاپک میں کہا، میں سے اختلاف رکھتا ہوں۔ بالکل آپ کا حق ہے، کیونکہ جس طریقے ہاں وہ میں اپنی بے حساب سے آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ جس طریقے سے مائنارٹی کے قائد اعظم کا وین تھا، اور مائنارٹی جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر آج بھی مائنارٹی اقلیت والے بنسبت ہمارے ہمسائے ملک
से हम इधर अच्छे हैं, हम अकलियती हमारे अपने आप को यहाँ बिल्कुल महफूज समझते हैं, मैं समझता हूँ। बल्कि मैं तो आपको ये मिसाल दूंगा कि मैं जिस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, फिलफरी बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के अंदर माइनॉरिटी के लोगों के लिए वाक़े के दुखे वाक़े होते रहे, लेकिन वो दूसरों के लिए भी होते रहे, वो माइनॉरिटी के लिए होते रहे। अगर अभी आप देखेंगे इलेक्शन के दौरान हमारा मस्तूम के अंदर बम वाक़या हुआ, या उससे पहले अगर क्रिश्चियनों का कोई कोयटा के अंदर वाक़या हुआ है, यकीन मैं बोलता हूँ हमारी बनस्बत उनके ऊपर ज़्यादा जुल्म होते रहे, उनके ऊपर ज़्यादा गोलियां चलती रही, उनके ऊपर ज़्यादा। ये पाकिस्तान के वो मुस्बत पहलू हैं जो उजागर नहीं होते अगर आप कंपैरेटिव स्टडी देखें भारत में जो आजकल हो रहा है। एब्सोल्युटली। मगर चंद साहब, अगर मैं ये कहूँ कि एक जो ड्रीम थी कंप्लीट फ्रीडम की, अबव कास्ट क्रीड कलर एंड रिलीजन उठने की, तो हम शायद उस पर पूरा भी नहीं उतरे। आपकी फोर्स्ड मैरिजेस भी हैं हिंदू कम्युनिटी के अंदर, आपकी किडनैपिंग्स चलें, आम शहरियों की भी, मुसलमानों की भी हो रही हैं। आप हिंदूज़ को देखें, क्रिश्चियंस के, मैं अभी मेरे पास कुछ फैक्ट्स पढ़े हैं भी शेयर करूंगी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के साथ क्या क्या होता रहा है। अहमदीज़ के अपने स्ट्रगल्स हैं इस मुल्क के अंदर। अभी हिंदू टेम्पल्स 428 टेम्पल्स में देख रही थी कि आपके पाकिस्तान के बनने के वक्त आपके थे, आज कितने रह गए हैं? फ़कत 20। सो फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और उसके लिए आपको ना पीनलाइज किया जाए या आपको ना वल्नरेबल महसूस कराया जाए रियासत पाकिस्तान की तरफ से या किसी और की तरफ से, ये कितना यकीनी है आज? देखिए, मैं समझता हूँ कि 9/11 के बाद कुछ सूरत हाल चेंज हुई है। उससे पहले ये होता था कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो दुश्मनी होती थी, तो वो उसका असर हमारे यहाँ पे जो हिंदू स्पेशली रह रहे थे उन पे आ रहा था। तो जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है या जिस प्रोविंस से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदूज़ की रहती है। तो उसके बाद ये हुआ है कि बस आज की पोजीशन में ये है कि आर्मी में भी हमारे लोग जा रहे हैं, उन्होंने ट्रस्ट करना शुरू किया है, क्योंकि हम लोग बावजूद इसके के बॉर्डर पे बैठे हुए थे, हम लोगों ने आप क्या कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं वो भी आ गई। हमारे यहाँ मेरी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने के लिए मैं एक जनरल सीट पे हूँ। हमारी सेनेट में टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व सीट्स 4 रखता है, लेकिन हम 6 हैं, क्योंकि 2 सीट्स जो हैं वो एक लेडीज़ हैं, हमारी कृष्णा कोहली, वो भी एक डाउन ट्रोडन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो आ गई हैं। मैं एक जनरल सीट पे हूँ। जैसे आपने अभी तंजीला का जिक्र किया, ये भी भूले बिसरे लोग हैं, उनको हमारी पार्टी आगे लगे। बाकी पार्टीज़ भी इस तरह से उनको लाएं, क्योंकि सोसाइटी में से चेंज आनी है। कॉन्स्टिट्यूशन में सवाए इसके कि जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए लाजमन है कि वो मुस्लिम होना है, इसके अलावा कोई तफरीक नहीं है। आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक जो है जनरल जो ह्यूमन राइट्स के जो भी हैं, वो सब हमें बराबर के शहरी की देते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड्स पे देखते हैं तो वो जो हमारे नॉन मुस्लिम्स जो है वो कम्युनिटी है, लोग अपने जो तजादात हैं उनका फ़ायदा लेने के लिए भी मज़हब का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे 295C ब्लास्फेमी लॉ का मिस यूज़ होता रहा है। किसी को किसी बात पे एतराज़ नहीं है कि किसी भी मज़हब पे, किसी मज़हबी जो पैगम्बर हैं या कोई भी मज़हबी शख्सियात हैं उन पे कोई गलत बात करे, लेकिन उसका मिस यूज़ हो रहा है, जिसको इनकरेज नहीं करना चाहिए। उनको डिस्करेज करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। मैं समझता हूँ काफ़ी दिनों से कोई ब्लास्फेमी का केस सामने नहीं आया, कोई वाक़ात नहीं हो रहे। तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट जो है, अगर वो पॉलिसी के तौर पे ये फैसला कर लेती है कि इन लोगों को बराबरी का हिस्सा, बराबरी के शहरी के तौर पे हमें ट्रीट करना है, तो यकीनन ये सूरत हाल चेंज होगी और बेहतरी की तरफ जाएगी। और उसके बाद जो हमारी पार्टीज़ हैं वो उसको जो लोग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, ख़ास तौर पे नॉन मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज़ जिसको हम कहते हैं, उनको अगर एम्पावर करने की कोशिश करेंगे तो इस सोसाइटी में हम ज़रा बेहतर फील करेंगे। बाकी माइनॉरिटीज़ जैसे कोटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया 5%, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। आप देखेंगे फॉरेन सर्विसेज में हमारे नॉन मुस्लिम्स की कहीं नज़र नहीं आएगा। इस तरह से मेजर प्लेसेस जो हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो 5% के हिसाब से नहीं मिल रहा है। मैंने एक क्वेश्चन रेज़ किया था सेनेट में कि भाई जो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसमें हमारे 5% पे अमल हो रहा है, वहाँ पे अमल नहीं हो रहा था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये मिलता है कि एविक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी, जो लोग इस मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़
पाकिस्तान बनने के टाइम पे माइग्रेट करके गए और छोड़ के गए थे, उनको ट्रस्ट में रखा है। उसके लिए लाजमन था कि उसका चेयरमैन जो है वो नॉन मुस्लिम्स में से लिया जाए, उस पर अमल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ हैं। Do you think in today's time and age हमारा सदर या प्राइम मिनिस्टर नॉन मुस्लिम होना is blasphemous to think about, या सोचा भी नहीं जा सकता? मैं पहले तो आज 14 अगस्त के हवाले से मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम को जो यहाँ रहती है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आपके चैनल की तरफ से सबको मुबारकबाद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, होना तो ये चाहिए था कि हम, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी 11 अगस्त के हवाले से, कायदे-ए-आज़म की स्ट्रगल के हवाले से, जंग और दी न्यूज़ में भी लिखा है, दी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मेरा एक कॉलम आया है, इंटरनेशनल न्यूज़। तो हम तो इसको तो 1 घंटा भी अगर 2 डिबेट करते तो बहुत था। एक तो चीज़ ये है कि कायदे-ए-आज़म ने माइनॉरिटी तस्वर नहीं किया था, कायदे-ए-आज़म कहता था कि नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी, तो वहाँ पे इक्वल सिटीजन की बात थी, मगर बाद में कायदे-ए-आज़म की डेथ के बाद माइनॉरिटी तस्वर किया गया। बचपन से किस तरह इनकलकेट किया जाता है ये हेट्रेड या ये तफर्रुका और डिफरेंसेस दिलों में, इम्प्रेशनेबल माइंड्स के अंदर। मुझे एक तो ये इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा कि इस पर क्या काम हो रहा है एज ऑफ राइट नाउ, एंड सेकेंडली बड़े बड़े मसाइल क्या हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के जो आपने रिसर्च किए हैं, देखें, चाहे हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, दीगर कम्युनिटीज़ हों। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कि आपने इस इशू को इम्पोर्टेंट जाना और इसके ऊपर प्रोग्राम किया। और दूसरा मैं थोड़ा पहले बात करना चाहूँगी कि हमें किसी भी किस्म के कंपटीशन, सफरिंग के कंपटीशन में नहीं पड़ना चाहिए कि फ़लाँ मुल्क में नहीं हो रहा तो ज़्यादा है, हमारे में कम है कि ज़्यादा है। मसला है कि अगर कहीं भी सफरिंग है उसको हमने एड्रेस करना है। ये मोर स्पेसिफिकली टारगेटेड माइनॉरिटी राइट्स काउंसिल हो कि भाई जो ये मैं नहीं कह रही मेहर, ये आपकी हमारी जजमेंट कह रही है जो 19 जून 2014 को आई, और अब 4 साल गुजर गए। उस जजमेंट में कहा था कि ये हुकूमत ने माइनॉरिटी राइट्स काउंसिल बनानी है ताकि इस काउंसिल पॉलिसी रिकमेंडेशन दे सके और प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ राइट्स की बात कर सके। फिर स्पेशल जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो रिलीजियस अफेयर्स को इंटरफेथ से मिक्स किया गया, ये पहला तो ये काम गलत था। और मियां साहब ने मुझसे कमिट किया कि ये इसको मैं वापस करता हूं, जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने इंटरफेथ मिनिस्ट्री को सेपरेट किया था। एक तो उसको मिक्स किया गया, वो गलत था। इंटरफेथ हार्मनी ह्यूमन राइट्स के साथ मिक्स हो सकती है क्योंकि ह्यूमन राइट इश्यूज है। दूसरी, माइनॉरिटी कमीशन का ये काम नहीं है कि एवेक्यू ट्रस्ट की प्रॉपर्टियां आती जाए और बेचती जाए, ये काम नहीं है। उसका काम है उनके बेसिक राइट्स के हवाले से नंबर 1 करिकुलम, नंबर 1 टास्क फोर्स, नंबर 3 ये कि रिलीजियस प्लेसेस की प्रोटेक्शन, नंबर 4 आप पॉलिसीज बनाएं। हमारे पास कितनी पिलग्रिम स्टेज यहाँ पे प्लेसेस हैं जो हमारा एक बाहमी एक हमारा मैंडेट बन सकता है इंडिया के साथ। आज हमारी करक में एक दरबार है, आज हिंगलाज जैसा बड़ा आस्थान, वो पिलग्रिम जो है वो साइट हमारी डिक्लेयर नहीं है। तो इन इश्यूज के ऊपर हमें ये माइनॉरिटी कमीशन ये नहीं चाहिए, स्पेशल टास्क फोर्स चाहिए, वो बंदे चाहिए, और इन कमीशन के अंदर वो बंदे बिठाए गए जो नेगेटिविटी हमारे लिए और प्रॉब्लम और 5% मेरी बात चाहूंगी बात करना कि ये जो सारे जो डायरेक्शंस दिए हुए इनका कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो। अगर 5% जॉब कोटा भी है तो कोई टेस्टिंग सिस्टम हो। माइनॉरिटी राइट्स काउंसिल क्यों नहीं अभी तक बनी, उसके ऊपर कोई सवाल जवाब करने वाला हो ना। तो अगर इस तरह की चीज़ें वहीं बातें करके इसको शेल्फ कर दिया जाए और इसको ट्रांसलेट ना किया जाए तो ये तो प्रॉब्लम्स इसी तरह रहेंगी। और फिर हमारा एक और मसला ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज हैं जो रिजर्व सीट्स पर, मैं एक बात ये करना चाहूंगी रमेश साहब, मैं एग्री करती हूँ जितने भी आपने इश्यूज मैं उसमें ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये मैं इस तरफ भी ध्यान लगाना चाह रही हूँ कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज ऑन रिजर्व सीट्स है उनका कोई सिस्टम नहीं है। ये पार्टी की जो लीडर्स हैं उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स पर होता है किसको, बिल्कुल जिस तरह खवातीन की रिजर्व सीट्स यही हो रहा है। हमारे मेरी एक कमेंट बिल्कुल आपने सही कहा, की बेटी भतीजी बीवी को रिजर्व सीट दे देते हैं उनको भुगताने के लिए। ये मेरी खान साहब से कमेंटमेंट है। जब मैंने खान साहब को ज्वाइन किया मैंने कहा मियां साहब ने भी मुझसे कमेंट किया था कि रिजर्व सीट्स में थ्रू इलेक्शन करूंगा, उन्होंने नहीं की। खान साहब ने कहा अभी आप देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर मेरा पहला बिल ये होगा कि रिजर्व सीट्स थ्रू इलेक्शन हो, हमारे नुमाइंदे खुद इलेक्ट हो। ये पिक एंड चूज का सिस्टम जो बंदा काउंसलर नहीं बन सकता
وہ یہاں پہ آکے اس طریقے سے لیکن ہمیں جوائنٹ الیکٹوریٹ کی ہم مخلوط انتخابات جو جوائنٹ ہے اس کی ہم فل سپورٹ کرتے ہیں کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ آئرہ صاحبہ میں رمیش سنگھ اروڑا صاحب کو بھی انکلوڈ کرنا چاہوں گی, ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمیش صاحب آداب عرض ہے جی. جی آداب عرض ہے جی. تھینک یو ویری مچ مہر بخاری صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹڈ ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے اینڈ مے بی وی نیڈ مور آف دس ڈسکورس رائٹ ناؤ. میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ پلیز, آج لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ کمیونٹی میں, بائی یو آئی ڈونٹ مین آپ کی ذات, بیکاز آپ پھر پریولیجڈ ہیں, you still been able to rise above the lot الحمدللہ, مگر آپ کی کمیونٹیز کے اندر کون کون سے بڑے آبسٹیکلز ہیں جو آپ کو آج بھی 2018 میں فیس کرنا پڑ رہے ہیں اپنی ورشپنگ کے حوالے سے, آپ کی عبادت گاہوں کی؟ جی مہر بخاری صاحب تھینک یو. سب سے پہلے تو میں آج 71ویں یوم آزادی پہ تمام پاکستانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آج آپ اتنا بڑا, آج اس اہم دن پہ بڑی اہم ڈسکشن کر رہی ہیں. رہی بات کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر بسنے والی سکھ کمیونٹی ہے, کون کون سے ایسے مشکلات ہیں یا کون سی ایسی ان کی ریزرویشن ہے جو اس وقت فیل کر رہے ہیں, تو کیونکہ پاکستان کے اندر بسنے والا سکھ, ان کی تعداد باقی جو ہماری باقی دو کمیونٹیز ہیں, اس میں ہندو کمیونٹی ہے اور مسیح کمیونٹی ہے, ان سے ہم نمبر میں بہت کم ہے, ناٹ مور دین 25 to 30,000. یو نو کہ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن میجورٹی جو مائگریشن ہوئی تو پنجاب سے, دس پنجاب, ویسٹ پنجاب, ایسٹ پنجاب ہوئی اور بہت سارا سکھ یہاں سے مائگریٹ کر کے چلا گیا. نہ صرف پنجاب کے پی کے سے بھی بہت ساری مائگریشن. بٹ اگر ہم ابھی بات کریں سکھ کمیونٹی کی, تو انفارچونیٹلی 90s تک تو سکھ اتنا فلرش نہیں کیا تھا, اینڈ دس از دا ریالٹی, یہ حقیقت سامنے ہے. بٹ 90s کے بعد بہت سارا ہوا کہ سکھ کمیونٹی کی بھی ایک اپنی شناخت ہوئی اور پاکستان کے اندر ڈفرینٹ جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو اجاگر بھی کیا اور سامنے لے کے آئے. آج آپ کو سکھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے ٹورڈ ڈیولپمنٹ, فوج میں بھی آتا ہے, پولیس میں بھی آتا ہے, بزنس مین بھی ہے. بٹ اسٹل مجھ سے پہلے ڈاکٹر وقوانی صاحب بات کر رہے تھے اور میں پرٹیکولر اس کی طرف جاؤں گا. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ود ان کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ کنٹری بھی ہے وہ ہے ہماری ETBB لینڈس کا. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت جو کورٹ کے اندر کیسز بھی چل رہے ہیں, اس وقت 19,000 ایکڑ زمین ہے جو کہ ویکٹر ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے پاس موجود ہے, اور وہ لینڈ اس وقت بدقسمتی سے بہت ساری جگہوں پہ وہ بک چکی ہے, بہت سارے مندر بکے ہیں, بہت سارے گردوارے بک چکے ہیں, اور یہ نہ صرف نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل سطح پہ بہت بڑی بدنامی ہوتی ہے. سر بہت سے تو سکولز بن گئے ہیں, بلڈنگز بن گئی ہیں, دکانیں بن گئے ہیں. میاں صاحب سے بات کی جس چیز کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, لیاقت علی خان اور جواہر لال نہرو کا ایک ایکارڈ تھا جس کے مطابق ETBB کا چیئرمین یہاں پہ ہندو ہوگا, وہاں پہ مسلمان ہوگا, اور وہاں پہ انڈیا کی ہسٹری میں آج تک مسلمان بنتا آ رہا ہے, یہاں پہ نہیں بنا. اب یہ ETBB کا ہندو چیئرمین بننا چاہیے, اور یہ جو پراپرٹیاں جہاں جہاں مگر دیکھیں نا, یہ اروڑا صاحب بھی آپ کی نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز 2011 سے 13 غالباً آپ اس کا حصہ رہے ہیں. تو اس 3 سالوں میں کیا کیا ہے؟ ان 3 سال آپ اتنا دور نہ جائیں, صرف ان 3 سالوں کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ جو مائنورٹی کمیشن بنا ہوا ہے وہ بڑی ایک ایڈ ہاک قسم کی اینٹی ہے, اور مجھے تو ٹوتھلیس کمیشن لگتا ہے. تو وہ صرف 3 سالوں میں دیکھیں گے کیا کوئی ایسی کانکریٹ چیز کی. میری اس میں تھوڑی سی مائنورٹی کمیشن میں میری ریزرویشن یہ ہے ہونے چاہیے نا جہاں ہم اپنے ایشوز لے کر جائیں, اختیارات ہونے چاہیے. جیسے اروڑا صاحب کمپلیٹ کر لیں, دین آئرہ جسٹ اے سیکنڈ. جی اس میں دیکھیے جو مائنورٹی کمیشن بنا ہے, جب اسی جو منسٹری کا منسٹر جو ہے وہ اس کمیشن کو چیئر کرے گا تو بہت ساری چیز تو وہیں پہ ٹھپ ہو جاتی ہے نا, بیکاز اس کو انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو تو پھر شاید اس پہ کچھ ہو. کیونکہ 2-3 ایسی سجیشن میں نے بھی دی تھی, تو اس وقت کے جو منسٹر صاحب تھے نیشنل ہیومن کمیشن کے, اکرم مسیح گیل صاحب, انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جب 19,000 ایکڑ زمین ہے, اب چیئرمین ETBB کا اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کل کو سکھ کہے گی جی ہماری پراپرٹیز بہت زیادہ ہے, ہندو کمیونٹی کہے گی ہماری پراپرٹیز بہت زیادہ ہے. بٹ whosoever there would be, میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی بندہ آئے, اس وقت ٹاپ پرائرٹی ایشو یہ ہے کہ وہ جو مندر بک رہے ہیں, جو گردوارے بک رہے ہیں, یا ایسی جگہوں پہ مسائل ہیں, ان کو سولوشن کی طرف جانا چاہیے. 19,000 ایکڑ زمین, بیکاز ہم نے پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی ایک کانسٹیٹیوٹ باڈی ہے which is constituted by ایویکویٹ ٹرسٹ. جی سر, جی یہ ایویکویٹ ٹرسٹ پراپرٹی جو ہے آپ کی, یہ what do they do? Why are they sitting on this?
دیکھیں جو جس پاکستان بننے کے ٹائم پہ جو بھی لوگ مائگریٹ کر کے گئے تھے وہ جو پراپرٹیز چھوڑی تھی ان کو ایک ٹرسٹ میں جمع کیا گیا تھا اور اس کا مین جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ بورڈ بیٹھتا تھا کہ یہ بورڈ بنا کرے تو کر تو نہیں رہا نا سر. آپ دیکھیں 95% سارا کچھ اسکول بن گئے, بلڈنگ بن گئی ہیں, مندر لیز ہو گئیں اور بک گئی. اب وہ چیز ختم ہو. جی سر میں آ رہی ہوں ارورا صاحب اور آئرہ میں آ رہی ہوں, میں ایک سے اسٹوڈیو میں ذرا سی ڈسکشن لا کے پھر آپ کے پاس آ رہی ہوں. ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے اوپر پہلے تو چیئرمین ہندو جب تک نہیں بنے گا تب تک اس کی سنسٹی کا پتہ نہیں ہوگا. آج بھی مسلمان بیٹھا ہے, آج مسلمان ہے. میں نے سپریم کورٹ دیتا ہے صدیق فاروق کو گورنمنٹ میں رہتے ہوئے کورٹ نے اسی کے اوپر ایکشن لیا ہے. میں کیا صاحب جس طرح کیا ہے کہ اگر اس کا مائنارٹی کا ہوگا تو ظاہری بات ہے آف کورس وہ پیش رفت تیز ہوگی, اس کے دل کے قریب ایشو ہوگا کام. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ رہی ہے فورس میرجز کے اوپر ہندو کمیونٹی کے اندر؟ دیکھیں جہاں تک واقعی ان کا یہ مسئلہ ہے ہندو کمیونٹی کا فورسڈ میرجز اور ساتھ ہی کنورژن ہوتی ہے. ابھی بچی 18 سال سے بہت چھوٹی ہوتی ہے, چھوٹی 10, 11, 12 سال میں, جہاں وہ انفارمڈ ڈیسیجنز نہیں لے سکتی, اور پھر ساتھ ہی کنورژن اور ساتھ ہی شادی کا ہو جانا بڑے سوالات کھڑے کرتا ہے. تو اس کے اوپر واقعی ایک ایشو ہے جس کو ریزالو ہونے کی ضرورت ہے. لیکن میں ساتھ آپ نے جس طرح کہا کہ ایسے کیا بڑے بڑے ایشوز ہیں جس پہ ہم زیادہ بات کر سکتے ہیں. ہم نے ہیٹ سپیچ کی بات اس پہ کی تھی کہ سوشل ڈس ہارمنی تو آتی جا رہی ہے. ہیٹ سپیچ کو ختم کرنا تو ایک ہے, چلیں جی ایک آئیڈیل سچویشن ہے, ہم نے کہہ دیا, لیکن اس کے لیے کوئی پراپر میکانزم ہو. ایون اگر اور کچھ نہ کریں, یہ سپریم کورٹ کی اتنی اچھی ججمنٹ ہے, اس کے چیک کرنے کے لیے کوئی امپلیمنٹنگ کوئی ٹیسٹنگ میکانزم ہو, وہ دیکھیں کوئی رپورٹ آئے آیا کوئی کام ہوا بھی ہے کہ نہیں. دوسری میں چاہوں گی 5% جو جاب کوٹا جو 2009 میں آیا اس کو نہ صرف یقینی بنایا جائے بلکہ ہر لیول پر, ایون ہر لیول, کیونکہ ابھی دیکھنے میں آتا ہے کہ درجہ چارم یا جو گریڈ 1 اور 2 کے جو ملازم ہیں وہاں ہمیں کانسنٹریشن آف ایک سرٹن کمیونٹی کی نظر آتی ہے اور باقی جگہوں پہ نہیں آتی. کئی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ رانگلی ان کو سائٹ کیا جاتا ہے, 5% اس میں بتایا نہیں جاتا. کچھ پبلک اٹانومس باڈیز ہیں وہ سمجھتی ہے شاید ہم پہ اپلائی نہیں ہوتا. تو یہ اس کو اب کوئی ٹیسٹنگ تو سسٹم آئے نا تاکہ اس کو چیک کیا جائے. مجھے یہ I'm glad we're highlighting these problems but quickly because میرے پاس بات کرنا ہے. میں لاس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. بہت بڑا ایشو ہے, میں چاہ رہی ہوں امپلیمنٹیشن کا پرابلم پورے پاکستان نہیں, امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے, اس کو ریزالو تو کرنا ہے. چاہے آپ دیکھیں کہ وومن پروٹیکشن ایکٹ میں یہ بات کہوں گی جو ہماری ریزرو سیٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بہت بڑی یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے چلو بھی ہو گیا. نہیں بھی پرابلم ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ, اس کو سالو کرنا ہے. اوکے آئرہ صاحب جسٹ اے سیکنڈ, ارورا صاحب آپ کیا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ خیر بخاری صاحب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں نو ڈاؤٹ کی صرف مسائل بہت سارے ہیں اور ہمیں اس کے گریجولی دیکھنا ہے کہ ہم نے پرائورٹی کس پہ. آئی جسٹ گیو یو این ایگزامپل. مجھ سے پہلے جو ہمارے پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں انہوں نے ایک بات ہائی لائٹ کی جن کے اندر ہندو میرج بل ہم نے پاس کیا. لیٹ می پٹ اٹ آن دا ریکارڈ کہ پچھلی جو ہماری اسمبلی تھی 2013 سے 2018 کی, اس اسمبلی کے اندر پاکستان became the first country across the world جہاں پہ باقاعدہ طور پہ سکھ میرج بل پاس ہو کے اس نے ایکٹ کی شکل اختیار کی. اور پاکستان اس خطے کے اندر دنیا کے اندر پہلا ملک بنا. انفارچونیٹلی ابھی تک کہیں پہ بھی سکھ میرج ایکٹ موجود نہیں ہے, بشمول اس کے کہ انڈیا کے اندر جو 2 سے 2.5 کروڑ سکھ موجود ہے. ابھی بھی جو سکھوں کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ رجسٹرڈ ہو رہی ہیں ہندو میرج ایکٹ کے تحت. اور انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25 پارٹ بی سیز, جب وہ ہندوازم کی ڈیفینیشن دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بدھ مت, جین مت, سکھ مت بھی جب یہ ملتے ہیں تو یہ ہندو مت بنتا ہے. بٹ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا, میں ہر مذہب کی قدر کرتا ہوں, ریگارڈ کرتا ہوں, بٹ کیونکہ سکھزم از اے ڈفرنٹ ریلیجن, اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے. اور پنجاب اسمبلی کے اندر ہم نے یہ بل پاس کیا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم اس پر ٹاپ پرائورٹی پہ جائیں تو باقی جو پروونسز ہیں کے پی کے, بلوچستان اور سندھ جہاں پہ اس وقت اچھی خاصی سکھ کمیونٹی آباد ہے, کیونکہ بنا بنایا ایک بل پچھلی اسمبلی میں پاس ہوا, یونانیمسلی پاس ہوا. اس میں اپوزیشن کے بینچز نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور انہوں نے کھڑا ہو کے اپریشیٹ کیا, کیونکہ وہ پرائیویٹ ممبر بل تھا, میں نے خود اس کو پیش کیا تھا اس اسمبلی کے اندر. ابھی جو باقی 3 اسمبلیاں ہیں پی ٹی آئی کے پی کے کی ہے, سندھ کے اندر ہے اور بلوچستان کے اندر ہے, میں یہ سمجھوں کہ سب سے بنیادی حق ہے, دس از دا بیسک ہیومن رائٹ
کہ جب آپ کی شادی ہو تو آپ یہ آرٹیکل 144 کا ریزولوشن پاس کر کے ہم فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کر لیں گے، جیسے ہم نے ہندو میرج کر کے دکھائیں گے. اب آپ سر بل کے بعد رولز آف بزنس ابھی نہیں بنے. پنجاب نے یہی بل فیڈرل گورنمنٹ والا اڈاپٹ کیا، بلوچستان نے بھی یہ کیا، KPK نے یہ کیا، صرف سندھ نے اپنا بل لے کے آیا. اور ساتھ نہیں ہونا اگر پنجاب میں پاس ہوئے تو رولز آف بزنس نہیں بنے. وہ آپ سے لیں گے اور ہم یہاں پہ مل کے کریں گے. جی آئرہ صاحبہ جسٹ اے سیکنڈ، یہ مجھے بتائیے رولز آف بزنس نہیں بنے اس کے بھی. میں امپلیمنٹیشن سے ہٹ کے ایک اور نظام پہ آنا چاہ رہی ہوں. کنوکشنز نہیں ہوتی اس ملک میں. جب آپ کی موب اٹیکس ہوتے ہیں، آپ نے جوزف کالونی میں دیکھا، آپ نے گجرانوالہ کے اندر دیکھا، فرانسس کالونی کے اندر. مائنارٹی اور میجارٹی کو تفاوت نہیں کرے. پاکستان کے اندر ایک سسٹم ہے، مگر ایک سر میں سسٹم کی وجہ سے چاہے مائنارٹی کے ساتھ ہو چاہے میجارٹی کے ساتھ ہو، لیکن ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہیں، سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مذہب کے نام پہ سیاست نہیں، بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اب اس کا میں ایویڈنس آپ کو دوں کہ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ مذہب کے ٹھیکیدار، ہم تو اسی مذہب کے نام، کیونکہ قائداعظم نے جو بولا تھا کہ کسی مذہب اپنا ہے، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد میں مذہب ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو مثال دوں کہ ابھی مینارٹی کا بندہ تھر پارکر سے قومی اسمبلی کی نشست لڑا تھا، وہ مینارٹی کا تھا، مسلم کے سامنے لڑا تھا اور 1,20,000 ووٹ لیے. تو آپ اندازہ لگائے، مسلم نے 1,80,000 لیے، اس نے 1,20,000 لیے. میرپور خاص کی جنرل نشست پہ ہمارا مینارٹی کا بندہ ہری رام کھڑا ہوا تھا، اس نے میرا خیال ہے تقریباً کوئی 80,000 ووٹ لیے، جو سٹی کے ایریا کا تھا. ٹھیک ہے، وہاں سے ان کو مسلمانوں نے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرا آخری میسج آج کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد میں مینارٹی ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مذہب کے نام کے اوپر میں اپنے مذہبی دوستوں کو بھی بولوں گا کہ مذہب کے نام پہ، مینارٹی کے نام پہ سیاست نہ کی جائے، ایز اے پاکستانی سیاست کی جائے، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان، بعد میں ہمارا. میں چاہوں گی آپ اپنی ڈائلیکٹس کے اندر ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کہیں if you can. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس طریقے سے یہاں آزادی سے اپنا تہوار مناتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا امیج 5% وہ لوگ جو پاکستان کا امیج خراب کر رہے تھے، اب وہ اسمبلی سے آؤٹ ہو چکی ہیں. باتیں ہم نہیں سمجھتے. جیسے پہلے سنی شیعہ کی تفریق نہیں ہوتی تھی، نیبرہڈز کے اندر سبیلیں سنی گھروں میں بھی لگتی تھیں، ہر کچھ. میرے جو دوست ہیں یونیورسٹی کے بھی، بعد میں بھی کراچی میں بھی رہنے والے چند، آپ یقین مانیں that عید is as festive as Christmas. یہ کوئی فرق نہیں ہے. سو مجھے لگتا ہے یہ ہم لوگ کو used to celebrate in our universities. جی، جہاں پہ ابھی کچھ حالات خراب ہوئے تھے، اب وہ بہتر ہو رہے ہیں. جیسے آپ فورسڈ میرج پہ بات کر رہے تھے، فورسڈ میرج کے ایک جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے وہ وہاں پہ پتھری داری شروع کری ہے اپنی سیاست کی. اچھا لڑکیاں کچھ لڑکیاں اپنے طور پہ آتی ہیں، لیکن ان کو ایک جیسے ہمارے ہاں ہمارا مقصد ہے، ہمیں تو یہ خبریں ملتی ہیں، ہم رپورٹ کرتے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ یہ نہ ہو اس ملک میں. یہ بچے کنورٹ نہیں ہونے چاہیے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اسلام ہمیشہ تبلیغ سے بڑا ہے، تو کنورجن ہو تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہونا چاہیے. اور سر اسلام کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ کسی پہ زور اور زبردستی نہیں کی جا سکتی، ہم آہنگی سے رہنا. یہ ہمارا بتاتا ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، آپ کا مدینہ کا چارٹر بتاتا ہے، پھر آپ کے یہی ویژن تھا آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح کا. اینڈ آئرنی مزے کی ہے کہ ایک مائنورٹی جو ادھر سے دکھی تھی ادھر آئی اپنے لیے راستے ہموار کرنے کے لیے اور سانس لینے کے لیے کھل کے اس فضا کے اندر، اور ہم نے دوسروں کے لیے سانس یہ مشکل بنا دیا. یہ مجھے بہت آئرنی اور بدقسمتی کی بات ہے اس ہمارے ملک میں، ہماری ریالٹی ایٹ لیسٹ. میں کوئکلی آئی نیڈ ٹو ریپ اپ. سر ایک میسج آپ سب سے لوں گی، اسٹارٹنگ فرام رمیش اروڑا صاحب. رمیش صاحب کوئی اپنی طرف سے پیغام کوئکلی دیں، پھر میں باقی سب سے بھی پیغام لے کے ریپ اپ کروں گی آج کے دن کا اپنی زبان میں. جی میں اپنی زبان میں دیتا ہوں، میری زبان کیونکہ پنجابی ہے، لیکن میں چاہوں گا کیونکہ اس وقت آپ مین اسٹریم چینل پہ بیٹھے تو اردو میں پیغام دوں گا. نہیں سمجھتے پاکستان ہمارا، اچھا چلے، یہ پاکستان ہمارا وطن ہے اور یہ ہماری دھرتی ہے. ہمارے آباء و اجداد نے 1947 میں ایک فیصلہ کیا اس وطن کو نہ چھوڑ کے جانے کا، اس مٹی کو نہ چھوڑ کے جانے کا. آج ابھی تک ہم اس فیصلے پہ قائم ہیں اور اب ہمیشہ اس فیصلے پہ قائم رہیں گے.
मेरा पैगाम अपने पाकिस्तानी को ये है, इस वक्त बहुत सारी वो हुकूमतें जिनके मनफी एजेंडे हैं, जो पाकिस्तान को सिंगल आउट करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं, हमें उनका मुकाबला करना, और मुकाबला हम सिर्फ एक पाकिस्तानी बन के, एक कौम बन के हम उनको मुकाबला करना, और हमें ये पैगाम देना है कि हम पाकिस्तानी और यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बिल्कुल। आयरा साहिबा, आपकी तरफ से क्या वन लाइनर प्लीज? कि पाकिस्तान में बसने वाले अक़लियती और मेजॉरिटी कम्युनिटी हम सारे बराबर हैं, और जो हमारे चैलेंजेस हैं, हमें ज़रूरत है कि हम अपने चैलेंजेस को अच्छी तरह पहचानें और देखें हम उनका हल किस तरह तलाश कर सकते हैं। और ख़ासकर अगर 19 जून की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट को, इसको प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करें तो काफ़ी मसले मसाइल कम हो जाएंगे। जी, वन लाइनर सर। मेरा तो सबसे पहले ये है कि सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद जो माइनॉरिटी है, और मैं इस मौके के ऊपर जो है ना पाकिस्तान के लिए हमारी माइनॉरिटी की तरफ से सबसे ही दुआ। मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान हमारा है, हम उतने ही पाकिस्तान के वफादार शहरी हैं जितने कोई और हैं। तो पूरे मुल्क के लोगों को, हम जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज, उन पर भी ट्रस्ट करना चाहिए, और हम पाकिस्तान को उतना ही प्यार करते हैं। और हम चाहते हैं कि कायदे-ए-आज़म ने जो हमें कहा था कि भाई बाय द कोर्स ऑफ टाइम हिंदू ना रहेगा, मुसलमान रहेगा, क्रिश्चियन ना रहेगा मजहब के सेंस में, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तानी होगा। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी ही रहें और उसको पाकिस्तान होते ही। मैं कहूँगा कि दो नहीं एक पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। ये नए पाकिस्तान की जो एक लहर पाकिस्तान के अंदर आई है, और एक नया सिस्टम, नई हुकूमत आज के बाद जो है वो बनने जा रही है, इसके लिए मेरे लीडरान से भी और मेरी कौम से भी ये होगी कि आएँ ये कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान का दोबारा बुनियाद रखने के लिए, इसको सरसब्ज आबाद रखने के लिए, तफावत ये रिलीजन ये बुला के और आके इस पाकिस्तान बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। नाज़रीन, अभी आप अजीम उन पाकिस्तानियों की फुटेजेस अपनी स्क्रीन पे और पिक्चर्स देख रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क में, जिसे हम अपना मुल्क कहते हैं, इस मुल्क को बनाने में, इसको इधर लाने में, कायम करने में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। ये असल हीरोज़ हैं हमारे, रियल हीरोज़ जिनको कहा जाता है। और आज के बाद जहन में रखिए, जिसने देखा, जिसने रियासत अपनी तय काम करे, हुकूमतें अपने तय काम करें, रियासत हो इंशाल्लाह माँ जैसी सबके लिए, लेकिन मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, किसी का जो भी अगेन चर्च, जिसका जो भी जिसका कहीं भी जाना है, लेट हिम लिव एंड लेट लिव। अगर इस तरह ये हम सोच लें अपने लिए, तो आई थिंक पूरे पाकिस्तान की बेहतरी होगी इसमें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन।